ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القرآن فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون۔ مجھے تو یہی حکم ملا ہے کہ عبادت کروں اس شہر کے رب کی جس نے اسے حرمت والا کیا ہے اور سب کچھ اسی کا ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ فرما برداروں میں ہوں، اور یہ کہ قرآن کی تلاوت کروں تو جس نے راہ پائی اس نے اپنے بھلے کو راہ پائی، اور جو بہکا تو فرما دو کہ میں تو یہی ڈر سنانے والا ہوں، اور فرماؤ کہ سب خوبیاں اللہ کے لیے ہے، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو انہیں پہچان لوگے، اور اے محبوب تمہارا رب غافل نہیں اے لوگوں تمہارے اعمال سے۔ ان آیات کریمہ میں یہ ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ میں تو اس شہر یعنی شہر مکہ کے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا حکم دیا ہے۔ یعنی اس سے پہلے جو آیات تھیں ان میں اللہ کی توحید کا ذکر تھا، میرے آقا علیہ السلام کی نبوت کا تذکرہ تھا، پھر قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر تھا، اور اچھے و برے اعمال کی سزا اور جزا کا ذکر تھا۔ اب یہ سورہ یہاں پہ ختم ہو رہی ہے، تو اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ محبوب آپ بتا دو مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں صرف اپنے پروردگار کی عبادت کروں۔ دنیا میں اللہ نے جو بھی چیز بنائی ہے وہ ہر چیز کسی نہ کسی مقصد کے اندر داخل ہے، اور چاہے کوئی بھی چیز ہو، اور کوئی بھی چیز اگر مقصد کے خلاف استعمال کی جائے تو لوگ دیوانہ کہیں گے۔ مثال کے طور پر ٹوپی سر پہ رکھنے کے لیے ہے، اگر کوئی ٹوپی کو پاؤں میں پہن لے اور جوتے کو سر پہ رکھ لے تو لوگ کہیں گے کہ یہ پاگل ہے۔ تو مقصد کے اندر جب شے استعمال کی جاتی ہے تو وہ قابل تعریف ہوتا ہے، اور اگر مقصد کے خلاف کوئی استعمال کرے تو اسے لوگ دیوانہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ صرف تمہیں حکم کس چیز کا دیا گیا ہے؟ اپنے پروردگار کی عبادت کا۔ تو جو اس مقصد کو پورا کرے گا وہ ہوشیار ہے، اور جو اس کام کو پورا نہ کرے اس کے اندر عقل نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جو مقصد پورا نہ کرے تو اس کی جگہ کیا ہوتی ہے؟ مائک جس مقصد کے لیے بنایا گیا اگر وہ مقصد کے اندر پورا نہ اترے تو اسے بھنگار کے اندر بیچ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دنیا کی ہر چیز کو دیکھ سکتے ہیں، تو جو بندہ اپنے مقصد کے لیے جو پیدا کیا گیا اس مقصد کو پورا کرے تو وہ کامیاب ہے، نہیں تو پھر وہ ردی کی ٹوکری کے لائق ہو جاتا ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں ہماری تخلیق کا مقصد بیان ہو رہا ہے کہ محبوب آپ فرما دو کیا کہ حکم کیا دیا گیا ہے؟ اس شہر کے رب کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک چیز اور یہ بھی یاد رکھی جائے، ہر چھوٹی چیز کو بڑی چیز پہ قربان کیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جان اور مال میں جان بڑی چیز ہے، مال چھوٹی چیز ہے، تو مال کو جان پہ قربان کر دیا جاتا ہے، جان بچانے کے لیے مال قربان کر دیا جاتا ہے۔ اور جان اور آبرو میں آبرو بڑی چیز ہے، اسی لیے آدمی اپنی آبرو بچانے کے لیے جان قربان کر دیتا ہے۔ اور پھر آبرو اور ایمان میں ایمان بڑی چیز ہے، اس لیے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنی آبرو کو بھی قربان کر دیا جاتا ہے۔ تو ہر چھوٹی چیز کو بڑی چیز پہ قربان کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا۔ اب بندہ اگر اس عظیم چیز کو ترک کر کے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر اپنی زندگی کے ایام کو تباہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر عقل نہیں ہے، عظیم چیز کو چھوڑ کر کے معمولی چیزوں میں اپنے قیمتی وقت کو برباد کر رہا ہے۔ اور اللہ نے ہر چیز کو انسان کے لیے پیدا کیا، لیکن انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو یہاں پر ارشاد فرمایا گیا کہ
بتا دو کہ مجھے تو یہی حکم ملا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے حرمت والا کیا ہے۔ یعنی حرمت والا کیا کون سا شہر؟ یہ خانہ کعبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑی عظمتیں عطا فرمائی ہے۔ اس شہر کی عظمتوں کا اندازہ آپ اس سے لگائیں، بڑی بڑی یادگاریں اس میں موجود ہیں۔ مقام ابراہیم یہاں پہ ہے، خانہ کعبہ یہاں پہ ہے، صفا مروہ یہاں پہ ہے، منا مزدلفہ عرفات یہاں پہ ہے، زمزم کا کنواں یہاں پہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں اس سرزمین پہ پائی جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف اس کی نسبت کی، اس شہر کا رب۔ ویسے تو سارے شہر اللہ ہی کے ہیں، لیکن ہوتا ہے نا کہ آدمی اپنی نسبت کس کی طرف کرتا ہے؟ بڑی اہم چیز کی طرف کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میں اس شہر کا رب ہوں، یعنی یہ بتا دیا کہ یہ شہر بڑی عظمت والا ہے، اور اس کی عظمت کا اندازہ اس سے آپ لگائیں کہ جو شخص حج کرنے کے لیے شہر میں آتا ہے تو اسے احرام باندھ کے آنا پڑتا ہے، بغیر احرام کے اس کے اندر بھی نہیں جا سکتے آپ۔ اور اسی طرح یہاں پر احرام کی حالت میں بال نہیں کاٹ سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، ازدواجی عمل پورا نہیں کر سکتے۔ تو یہ اس شہر کی حرمت ہے احرام کی حالت میں، اور جو شخص اس شہر میں آ کے پناہ لے اس کو تکلیف پہنچانا بھی حرام ہے، اور اس شہر کے درخت کو نہیں کاٹا جائے گا، وحشی جانوروں کو پریشان نہیں کیا جائے گا، یہ بھی حرام ہے۔ اس شہر میں جنگ کرنا، مال لوٹنا، کسی کی عزت پامال کرنا ویسے بھی حرام تھا، اس میں زیادہ ہی حرام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کو بڑی حرمت والا فرمایا ہے، لہذا ارشاد فرمایا کہ کہہ دو کہ مجھے تو حکم ملا ہے کہ اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے حرمت والا کیا ہے۔ سب کچھ اسی کا ہے، تو جب سب کچھ اسی کا ہے، ہم بھی اسی کے ہیں، تو پھر اس خدا کو چھوڑ کر کے بندہ کہیں اور کیوں جاتا ہے؟ اور فرمایا مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں، میں ایمان والوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ نے یہاں پر اسلام والوں میں اور اطاعت کرنے والوں میں ہونے کا حکم دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے سوا دنیا کے اندر جتنے مذہب ہیں کوئی مقبول نہیں ہے، چاہے بندہ کوئی بھی مذہب اختیار کرے اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور دین اگر تم چاہو گے اللہ اس کو پسند نہیں کرے گا۔ اور یہ اسلام، اچھا اس بات کو آپ دیکھیں کہ کسی چیز کی عظمت، مذہب کی عظمت کا پتہ کسے چلتا ہے؟ اس مذہب کا بانی کون ہے، اس مذہب کے قوانین کیسے ہیں، اور اس مذہب کے قبول کرنے والے کیسے ہیں۔ آپ پوری دنیا میں جتنے مذہب پائے جاتے ہیں سب کو دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے بانی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو عظمت دی ہے وہ کسی اور مذہب کے ماننے والے کو، مذہب کے بانی کو نہیں دی ہے۔ اور اب دنیا کے سارے مذاہب کے قوانین دیکھ لیں، اسلام کے قوانین کو جو عظمت حاصل ہے دنیا کے کسی قانون کو حاصل نہیں ہے۔ یہاں تک کہ دنیا کے قانون ہر چند سالوں میں بدل جاتے ہیں، اسلام کا قانون 1400 سال ہو گئے آج تک نہیں بدلا اور قیامت تک نہیں بدلے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب زمانہ بدلتا ہے، ہر 100 سال کے بعد میں بولی میں فرق پڑ جاتا ہے، آدمی کے کلچر میں فرق پڑ جاتا ہے، لباس میں فرق آ جاتا ہے، کھانے پینے میں فرق آ جاتا ہے، عمارت بنانے کے طرز میں فرق آ جاتا ہے، رہنے سہنے اور بول چال کے طریقے میں فرق آ جاتا ہے۔ کوئی ایسا قانون کیسے ہوگا کہ جو ہر دور میں کام آئے؟ لیکن جس پروردگار نے ساری کائنات کو پیدا کیا اس کا قانون بھی، اسلام کا قانون بھی اللہ ہی نے عطا کیا۔ یہی وجہ ہے صدیاں بدلتی رہی۔ 1400 سال پہلے جب لوگ جھوپڑ پٹی میں رہتے تھے، مٹی کے گھر بنا کے رہتے تھے، تب بھی یہ قانون اسی طرح کام آتا تھا جیسے آج بلڈنگوں میں رہنے والوں کو کام آ رہا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے آپ دیکھیں جب کھانے پینے کی چیزیں بہت لمٹ کے اندر ہوا کرتی تھی، اور آج پکوانوں کے مینو اتنے بڑھ گئے ہیں کہ آدمی کی عقل نہیں کام کرتی، لیکن آج بھی کھانے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اسلام کا جو قانون 1400 سال پہلے ہماری رہنمائی کر رہا تھا آج بھی رہنمائی کر رہا ہے۔ لباس کے اندر کتنی تبدیلیاں آئی، آپ 200-400 سال پیچھے جا کے دیکھ لیں، لباس کی صرف چند کوالٹیاں دریافت تھی، آج لباس کتنی کوالٹیاں ہو گئی ہیں کہ انسان مارکیٹ میں چلا جائے تو وہ فیصلہ نہیں کر پاتا ہے کہ کیا لوں اور کیا نہ لوں۔ لیکن پہننے کے حوالے سے آپ اسلام کا قانون دیکھ لیں، جو 1400 سال پہلے رہنمائی ہماری اسلام کر رہا تھا آج بھی ویسے ہی رہنمائی کر رہا ہے۔ سائنس نے کتنی ترقی کی اور ابھی قیامت تک کتنی ترقیاں ہوں گی، یہ ایک بڑا لمبا چوڑا عنوان، آپ پوری دنیا کی ترقیوں کو دیکھ لیں اور اس کے بعد میں اسلام کے قانون کو دیکھیں۔ یہاں تو پارلیمنٹ میں قانون بنتا ہے
4-5 سال کے بعد میں پھر بل پیش کرتے ہیں کہ نہیں اس کے اندر یہ تبدیلی ہونا چاہیے، وہ تبدیلی ہونا. 1400 سال ہو گئے، آج تک تبدیلی کی ضرورت نہیں پڑی اور قیامت تک ضرورت نہیں پڑے گی. تو کسی مذہب کو آپ دیکھو تو اس کے مذہب کے بانی کو دیکھو. اسلام کے بانی میرے آقا سے بڑی ذات کوئی نہیں. کسی مذہب کو آپ دیکھو تو اس کے قانون کو دیکھو، اسلام سے بہتر قانون کسی کے پاس نہیں. تیسری چیز، کسی بھی مذہب کو آپ دیکھو تو دیکھو اس کو ماننے والے کیسے ہیں، قبول کرنے والے کیسے ہیں. دنیا کے دوسرے مذاہب کو آپ دیکھ لیں، لیکن اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اسلام جس نے قبول کیا وہ کیا تھا اور کیا بن گیا. حضرت عمر فاروق کی زندگی دیکھیں، حضرت صدیق اکبر کی زندگی دیکھیں، بعد میں صحابہ کے بعد تابعین کی زندگی دیکھیں، کیا تھے اور کیا سے کیا بن گئے. اور میں کہتا ہوں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں. اب ہندوستان کی سرزمین پر دیکھیں، وہ لوگ جو کروڑوں پتھروں کے سامنے ماتھا ٹیکتے تھے، وہ جب اسلام کے دامن میں آتے ہیں تو کیا سے کیا بن جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مذہب کے قبول کرنے والوں کو بھی یہ خوبی عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. یہ عرفات کے میدان میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی میرا آقا علیہ السلام پر. دین مکمل کر دیا اور واتممت علیکم نعمتی، تمہاری نعمت کو مکمل کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا. تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو یہ ارشاد فرمایا کہ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہہ دو مجھے کیا حکم ملا ہے کہ میں فرما برداروں میں ہو جاؤں، اسلام کے ماننے والے میں ہو جاؤں. تو یہ دین اتنا مکمل ہے، جو اس کا ماننے والا ہو جاتا ہے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور کیا حکم دیا ہے اللہ نے؟ حکم دیا ہے کہ قرآن کی تلاوت کروں. قرآن کی تلاوت، اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت کا حکم دیا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت بھی کی، تمام احکام پہ عمل بھی کیا اور امت کو قرآن پر عمل کر کے بتایا بھی کہ کیسے جو ہے وہ قرآن کے اوپر عمل کیا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں قرآن انسان کی زندگی بدل دیتا ہے. قرآن بندہ پڑھ لینا انسان کی زندگی بدل جاتی ہے. اب وہ میں نے کئی مرتبہ اس کے واقعات بھی بیان کیے. کوئی ڈاکو تھا، قرآن پڑھ کے ولی بن گیا. شرابی تھا، قرآن سن کے ولی بن گیا. سود خور تھا، قرآن سنا تو پارسا و متقی بن گیا. حضرت فضیل بن عیاض کی زندگی آپ پڑھیں، حضرت حبیب عجمی کو پڑھیں، حضرت بشر حافی کو پڑھیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک کی تاریخ پڑھیں، بزرگوں کی آپ تاریخ پڑھیں. قرآن سن کے کیا سے کیا بن گئے. اور پھر حضرت عمر فاروق کو آپ دیکھ لیں، میرے آقا علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے چلے تھے، قرآن سنا تو میرے آقا کے غلام بن گئے. اور قرآن کے بارے میں حدیث پاک میں ہے قرآن اللہ کی رسی ہے. تلاوت کا حکم دیا نا، اللہ کی رسی ہے. بس یہ سمجھ لیں کہ بندہ جب قرآن پڑھتا ہے نا تو ایک طرف سے رسی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور دوسری طرف اللہ کی رحمتیں اس کو تھام کر کے رکھتی ہیں. تو جو بندہ قرآن پڑھتا ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. وہ اور حجۃ الوداع کے موقع پر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں ایسی چیز چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوں گے. سن لو، وہ چیز ہے اللہ کی کتاب. جب تک اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہو پاؤ. اور میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنو، اسلام کی چکی گھوم رہی ہے تو جس طرف قرآن ہو اس طرف تم بھی جانا. قرآن جدھر جائے میرے آقا نے فرمایا تم بھی ادھر ہی جانا. اس لیے کہ قرآن کا دامن جو بندہ تھام لیتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھی جائے، قرآن کا دامن تھاما جائے تو ہدایت والوں کے ساتھ وابستہ ہو کے تھاما جائے. اب اگر کوئی اشرف علی تھانوی اور قاسم نانوتی کے ساتھ میں رہ کر کے اگر قرآن پڑھے گا تو قرآن پڑھ کے اس کو گمراہ کر دیں گے، کیونکہ رب فرماتا نا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن پڑھ کے لوگ ہدایت بھی پاتے اور گمراہ بھی ہوتے ہیں. تو قرآن بندہ پڑھے اور قرآن کو صحیح سمجھنے والے پیاروں کا دامن تھام کر کے قرآن کی تلاوت کرے. اور پھر اخیر میں ارشاد فرمایا کہ فمن اہتدی فانما یہتدی نفسی، جس نے راہ پائی اس نے اپنے بھلے کو راہ پائی. جو ہدایت پاتا ہے نا، ایسا نہیں کہ میں ایمان لے آیا تو اس میں معاذ اللہ میں خدا کے فائدے کے لیے لایا. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. ایمان کوئی لاتا ہے اپنے فائدے کے لیے لاتا ہے. ومن ضل، اور جو گمراہ ہوا بہک گیا تو اس میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے. نقصان کس کا ہے؟ فقل انما انا من المنذرین، فرما دو کہ میں تو ڈر سنانے والوں میں سے ہوں. اگر بہکو گے تو جہنم میں جاؤ گے
نقصان تمہارا اپنا ہے۔ اور پھر اس آیت کریمہ کے آخر میں رب نے فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ فرماؤ سب خوبیاں اللہ کے لیے ہے، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا۔ اللہ نے بدر میں بھی نشانیاں دکھائی، بعد میں بھی نشانیاں دکھائی، اور بعد میں بھی بندہ اللہ کی نشانیاں دیکھے گا تو انہیں پہچان لو کہ اے محبوب تمہارا رب اے لوگوں تمہارے اعمال سے غافل نہیں۔ اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ بندہ چاہے ہدایت قبول کرے چاہے گمراہی اختیار کرے، وہ اپنے فائدے اور نقصان کا کام کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے۔ فرما دیا اے محبوب تم جو نیکیاں کرتے ہو اللہ کو وہ بھی معلوم ہے، اور اے کافرو تم لوگ جو گناہ کرتے ہو اللہ کو وہ بھی معلوم ہے۔ خوش قسمت وہ بندہ ہے جو مرنے سے پہلے گناہوں سے توبہ کر کے نشانیوں کو دیکھنے کا اہل بن جائے، اور بد قسمت وہ ہے جو وقت نکل جائے اور سدھر نہ سکے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا تھا اے سونے والوں جاگ جاؤ، جب موت آئے گی تو پھر بیداری سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو نفع اور مال جمع کرنے کی فکر میں غافل ہے، تیری عمر کا سرمایہ تیری عمر کی پونجی برباد ہو رہی ہے۔ ابھی سے تیاری کر لو، ابھی پانی کمر تک آیا ہے، جب پانی سر سے اوپر نکل جائے گا تو کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ اور کہا کہ سکندر تمام دنیا پہ حکومت کرتا تھا، جب دنیا سے گیا تو خالی ہاتھ گیا تھا۔ تو بندہ آج ہی اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں نیک اعمال پیش کر دے جو رب فرما رہا ہے وما ربک بغافل عما تعملون، کہ تمہارا رب تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے، تمہاری ایک ایک پل پل کو اللہ جانتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم ایک دن اپنی سلطنت پہ بہت خوش ہوئے بادشاہت پر، تو خواب کے اندر دیکھا کہ انہیں ایک خط دیا، اس خط میں لکھا ہوا تھا فانی کو باقی پر پسند مت کرو، تمہاری حکومت تو فانی ہے اور جنت اور آخرت کی نعمتیں باقی ہیں، تم دنیا کی حکومت پہ کیوں خوش ہوتے ہو؟ اور لکھا تھا نئی اپنی بادشاہی سے دھوکہ کھاؤ، جس شاہی میں تم گزر بسر کر رہے ہو یہ بہتر تو ہے لیکن مٹنے والی ہے، اور جو چیز مٹ جائے اس میں کیا فائدہ، تم اللہ کی طرف رجوع کرو وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو۔ جب حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے خواب سے تو اٹھے بہت گھبرائے، سمجھ گئے کہ اللہ نے مجھے جو ہے وہ نصیحت کا پیغام دیا ہے، توبہ کی اور پھر اعمال صالحہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تو پانی جب تک کمر تک آئے بندہ نکل سکتا ہے، جب موت آ جاتی ہے تو بندہ ڈوب جاتا ہے، اور ڈوبنے کے بعد پھر نہیں نکلا کرتا ہے۔ یہ آگے سورہ قصص کا آغاز ہو رہا ہے، سورہ نمل ختم ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوبین کے صدقے میں قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو معمور فرما دے۔ اے اللہ ہمیں تلاوت قرآن کا شوق دے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے نفرت عطا فرما، ایمان پہ زندگی ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔